ختم ہو اور کب توشہ خانہ کیس کی سماعت شروع کی جائے۔ اب سوال تو دیکھیں پھر اٹھتا ہے نا کہ آخر اتنے پہنچے ہوئے شخص کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا کیوں سوچی؟ تو اس کا جواب تو پھر دھوبی دے سکتا ہے یا پھر علی امین گنڈاپور دے سکتے ہیں، کیونکہ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا کے 2 وزراء جو ہیں ان کو فارغ کیا اور تاثر یہ دیا کہ جناب ایسا تو عمران خان کی مرضی سے کیا گیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اب جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ میں نے علی ظفر سے درخواست کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقات میں پوچھیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں وزراء کو تبدیل کرنا ان کا فیصلہ ہے، جس پر علی ظفر نے پوچھا اور عمران خان نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ نہ یہ میرا فیصلہ ہے اور نہ ہی میری اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس فیصلے کو عمران خان سے آخر منسوب کیوں کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کو یکجہتی کا پیغام دینے کی شدید ضرورت ہے، لیکن ایسا کر کے پارٹی کے اندر انتشار کا تاثر دیا گیا۔ اب اس کا جواب بھی علی امین ظاہر ہے وہی دے سکتے ہیں، لیکن جواب دینے کے بجائے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جو اس معاملے میں نہ پہلے پڑی تھی اور نہ ہی عدالت کی طرف سے ایسی کسی مداخلت کا اس وقت بھی کوئی امکان نظر آتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے نا کہ علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت کا خیال آ گیا ہو کہ جو اس وقت یہ غزہ امن معاہدے کی وجہ سے سوالات میں گھری ہوئی تھی۔ اچھا، ایسا ہی ایک سوال اسد کیسر صاحب نے ابھی گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسحاق ڈار سے بھی کیا۔ ڈار صاحب سے پوچھا کہ شمع وہاں کیا کر رہی تھی، جس پر اسحاق ڈار نے ایسا جواب دیا کہ وہ سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کوئی مذاق ہے یا بوکھلاہٹ میں یہ کچھ کہہ گئے ہیں۔ تو اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ آپ کو دن رات میں صرف شمع ہی نظر آتی ہے، اندھیرے نظر نہیں آتے، کھمبے نظر نہیں آتے۔ ویسے بظاہر تو یہ مذاق ہی لگتا ہے، لیکن اگر مذاق ہوتا تو شمع کے ساتھ بھئی پروانوں کا بھی تو ذکر ہوتا نا۔ دوسرا یہ کہ ڈار صاحب کے انداز بیان سے مذاق کا تاثر بھی نہیں ملا۔ پھر جب وہ تفصیلی بیان پر غور کیا نا تو پتہ چلا کہ اندھیرے اور کھمبے سے ان کی اصل مراد آخر ہو کیا سکتی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اقوام متحدہ کے لیے جن ناموں کی منظوری دی تھی اس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا، جس سے یہ تاثر ملا کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، یعنی کہ ان سے بالا ہی نام جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آفیشیل لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اچھا، اب بالا اور اونچا تو ظاہر ہے کھمبا ہی ہوتا ہے، تو یہ کھمبا کون ہے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم کا نام لیا کہ ان کی منظوری سے شمع کا نام شامل کیا گیا، کیونکہ وہ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں تقریر ڈرافٹ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھیں۔ اب دیکھیں، یہی بات میں نے اپنے ولاگز میں کی تھی جب وزارت خارجہ نے شمع جنیجو کے معاملے پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ اس خاتون کا نام پی ایم آفس سے لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر وزیر اعظم نے پھر ایسا کیا کیوں، یہ جانتے ہوئے کہ موصوفہ اسرائیل کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہیں جس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کو ٹارگٹ کرنا پھر یہ بھی تو درست نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ معاملہ انفرادی رائے کا نہیں ہے، معاملہ ملک کا ہے۔ اس لیے شکوک و شبہات میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد امریکی یہودیوں کی تنظیم کے جو صدر ہیں ان سے ملاقات کی، جس کے بعد جوئش کانگریس کے صدر ڈینیل روزن نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں نے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی جو شہباز شریف کی تقریر کے بعد ہوئی، جس میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت پر ان کا شکریہ ادا کیا میں نے۔ اب پتہ نہیں کہ اس ملاقات کے حوالے سے بھی فورن آفس اندھیرے میں تھا یا یہ کام بھی فورن آفس سے بالا کسی کھمبے نے کیا ہے۔ خیر، قصہ مختصر کہ گزشتہ روز اسحاق ڈار نے 20 نکاتی ٹرمپ فارمولے پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے، کہا کہ یہ ہمارے نکات ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی نہیں ہیں تو پھر وزیر اعظم نے ان کا خیر مقدم کیوں کیا تھا اور کس کھمبے کے کہنے پر کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو الہام نہیں ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ اسے تبدیل کر دیں گے، لیکن اسحاق ڈار کے یو ٹرن کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ایک بیان جاری کیا، کہا کہ 20 نکات میں نے پیش کیے، اسے تمام ممالک نے منظور کیا ہے۔ اب جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمران وہاں اتفاق کر کے آئے اور یہاں پر جب عوامی پریشر انہوں نے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی یہ مکر گئے، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے حماس کو اتوار کی شام 6 بجے تک کی مہلت دے دی ہے اور کہا ہے کہ اگر مقررہ وقت تک اسے قبول نہ کیا تو حماس پر ایسی قیامت ٹوٹے گی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اچھا، اب ایسے پتہ نہیں کہ اتنی
تباہی اور بربادی دیکھنے کے بعد بھی امریکی صدر اور کون سی قیامت سے یہ فلسطینیوں کو ڈرا رہے ہیں. لیکن بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ حماس کا جو ری ایکشن ہے ان کا وہ رد عمل بھی سامنے آیا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسرائیل کی غزہ پر جنگ ختم کرنے اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ وہ غزہ کا کنٹرول ایسی آزاد اور خود مختار ٹیکنوکریٹ حکومت کو دینے پر بھی رضامند ہیں جس پر فلسطینیوں اور اسلامی ممالک کا اتفاق رائے ہو. لیکن صدر ٹرمپ کے دیگر نکات کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک مشترکہ قومی موقف, بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی ان کو فلسطین کے تاریخی موقف اور بین الاقوامی قراردادوں کی روشنی میں دیکھ کر قبول کیا جائے گا. جس کے بعد پھر امریکی صدر نے ایک اور بیان اپنا جاری کیا اور کہا کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پامن کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ نے اسرائیل پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو فوری طور پہ غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے, کیونکہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہے. اب اسرائیل اس پر اپنی کیا پالیسی اپناتا ہے یہ تو جو عملی اقدامات ہیں ان کو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا نا. لیکن ایک اسرائیلی وزیر نے جیل میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے, اور اس جیل میں فوٹیلا کے شرکاء کو بھی رکھا گیا جنہیں 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا, اور ان میں ہمارے سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے. اب اسرائیلی وزیر نے یہ کہا کہ جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ فوٹیلا کے شرکاء اب سیکیورٹی جیل میں ہیں اور انہیں دہشت گردوں جیسی ہی حالت میں رکھا جا رہا ہے. ان کے کپڑے بھی دہشت گردوں جیسے ہیں اور سہولتیں بھی کم سے کم ان کو دی جا رہی ہیں. پھر اسرائیلی وزیر نے بڑے فخریہ انداز میں یہ کہا کہ یہی میں نے کہا تھا اور یہی ہو رہا ہے. تو اب اس سے اسرائیلیوں کے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیں, یہ تو اسرائیل کے وزیر کی بات تھی نا جو فلسطینیوں اور ان کے حمایتیوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. لیکن 2 دن پہلے میں نے پاکستان کے وزیر داخلہ کی جب گفتگو سنی, جب وہ ہاسپٹل کے دورے کے موقع پر کشمیر میں زخمی ہونے والے جو پولیس اہلکار ہیں ان کی عیادت کر رہے تھے, وہ پولیس اہلکاروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, لڑے ہونا, تو بتائیے کہ پھر اس مائنڈ سیٹ کو کیا نام دیا جائے. کیا پولیس والے یہ انڈیا اور اسرائیل سے مقابلے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ کیا ان کو بھی ایک ایس ایچ او کی مار سمجھ کر بھیجا گیا تھا؟ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, جس سے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے اس سے بچت ہو گئی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیر داخلہ جیسی سوچ جاری رہتی تو پھر شاید بہت زیادہ جانی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کا اندیشہ تھا. چونکہ انٹیلیجنس رپورٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے, جس کے بعد وزیر اعظم کو برطانیہ میں رابطہ کر کے کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے مظفر آباد جا کر مذاکرات کیے. اگرچہ 10 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, لیکن جس طرح کا اشتعال وہاں کے لوگوں میں ریاست کے حوالے سے پایا جاتا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے مذاکرات کی کامیابی بہت ہی اچھی پیش رفت ہے. چونکہ آزاد کشمیر سے اس طرح کے جذبات بھی سامنے آ رہے تھے, اور آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں احتجاج کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سب جاری رہا تو بھارت اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو ایسے میں وزیر داخلہ جیسی سوچ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے مزید دور لے جاتی. تو جناب وہ مظفر آباد میں تو بس نہیں چلا, لیکن اسلام آباد پریس کلب پر دھاوا بول کر مائنڈ سیٹ کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا. صحافیوں کو کشمیری سمجھ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد پھر وہ طلال چودھری معافی مانگنے کے لیے پہنچ گئے. آپ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں جس پر پھر بعد میں آپ کو معافی مانگنی پڑے؟ اب عوام کو آپ کی معذرت کی نہیں بلکہ آپ کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, جس کے تحت آپ لوگ یہ عوام کو کوئی کیڑے مکوڑے سمجھ کر کچلنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. آج جو مطالبات آپ لوگوں نے کشمیر میں جا کر سنے ہیں, مانے ہیں, اگر یہی مطالبات گزشتہ ہفتے مان لیے جاتے تو بتائیے نا کہ کیا برا ہو جاتا, کیا نقصان ہوتا. لیکن نہیں, لگتا ہے کہ حکومت نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر کام طاقت سے حل کرنا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو یا آزاد کشمیر ہو. یہی وزراء جنہوں نے یہ گزشتہ روز کامیاب مذاکرات کیے ہیں, کچھ دن پہلے تک احتجاج کرنے والوں کو یہ ملک دشمن کہہ رہے تھے, ان پر بیرونی ایجنڈے کا الزام لگا رہے تھے, اور آج وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کشمیر, پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے. وزیر قانون نے تو خیر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب پتہ نہیں کہ اس سے کشمیر کوس کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے. البتہ ایسی سوچ سے کشمیر کوس کو نقصان ضرور پہنچے گا, جس کا مقصد اسلام آباد میں بیٹھ کر کشمیر کو کنٹرول کرنا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے پھر
ایسی وجوہات تراشی جاتی ہیں کہ پھر اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو اسے ملک دشمن قرار دے کر کچلنا پھر شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب جن دو نکات کے اوپر یہ حکومت پاکستان اڑی ہوئی ہے، اس پر یہ لیگل ایکشن کمیٹی بن گئی ہے جو مہاجرین کی نشستوں اور اشرافیہ کی مراد کا جائزہ لے گی۔ اچھا، اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومت پنجاب کی، جس کے زیر انتظام بڑے بڑے بل بورڈز لگنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں ایک طرف صدر ٹرمپ، فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی گروپ فوٹو ہے، اور دوسری طرف مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کی تصاویر ہیں، جن کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ مل کر ہم قومی طاقت کا نیا باب لکھ رہے ہیں۔ اب یہ کون سی قومی طاقت کا نیا باب ہے جو صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر لکھا جا رہا ہے جناب؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے پھر حکومت پنجاب ہی دے سکتی ہے، لیکن ایک عام آدمی وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ لوگ شامل ہیں۔ چلیں، وزیر اعظم شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت، ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سیاسی مہم کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کو اس سیاسی مہم کا حصہ بنانا کیا یہ درست ہے؟ اب ظاہر ہے نا کہ فوج کے سربراہ کو سیاسی میسیجنگ کا حصہ بنائیں گے تو پھر ان کے اوپر تنقید ہوگی، جب تنقید ہوگی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی قومی سلامتی کے ادارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پھر پیکا اور پتہ نہیں کون کون سے جو قوانین ہیں وہ لاگو کریں گے۔ اب اس پر پاک فوج کے ترجمان کو ہی نوٹس لینا چاہیے نا، اور یہ بتانا چاہیے کہ کیا یہ کام ان کی اجازت سے ہوا ہے یا نہیں۔ اب رہ گئی بات صدر ٹرمپ کی، تو اگر یہی کام پاکستان تحریک انصاف کرتی تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے تو فوراً الزام لگ جاتا نا کہ جی یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے تو پاکستان کے مفادات کا سودا کر لیا ہے، یہ بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب پھر اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ بل بورڈ سے آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اپنی حد تک تو بتا دیا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمل ولی کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے۔ طلال چودھری کے مطابق ایمل ولی کو بلوچستان سے سینیٹر منتخب کرانے کے لیے پکڑ دھکڑ کی گئی، لیکن انہوں نے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ بات کر کے کسی کو خوش کیا ہے یا پھر ایکسپوز کیا ہے، چونکہ بلوچستان میں پکڑ دھکڑ کا کام تو ان کے باس محسن نقوی کے مطابق ان کے ایس ایچ او ہی کرتے ہیں، لیکن سنجیدگی دکھانے والی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایمل ولی نے سینٹ میں بیان دیا تھا جسے کسی بھی صورت میں غیر سنجیدہ فورم نہیں کہا جا سکتا ہے، جہاں ایمل ولی نے آرمی چیف کی جانب سے بریف کیس میں منرلز ڈال کر سیلز مین کی طرح صدر ٹرمپ کو دکھانے پر شدید تنقید کی تھی۔ کہا تھا کہ یہ کس قانون اور آئین کے تحت کیا گیا ہے، یہ جمہوریت نہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ جو طلال چودھری ہیں انہوں نے جواب دینا تو اپنا فرض عین سمجھا، لیکن جناب پنجاب حکومت کے جو بل بورڈز ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ایک سنجیدہ عمل ہے؟ اگر ہے تو یہ کس قانون، کس آئین اور کس روایت کے تحت کیا گیا ہے؟ خیر، دوسری طرف پھر وہ پنجاب حکومت نے اپنی روایت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان وہی نورا کشتی جو ہے وہ اس وقت زوروں کے اوپر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر اپنا جو بیان ہے اسے دہرایا ہے کہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت میں پنجاب پر تنقید کی۔ اچھا، پھر انہوں نے صوبائی کارڈ کھیلنے کے لیے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ نے رضی دادا کے ساتھ زیادتی کی جس پر میں نہیں بولی، لیکن اگر آئندہ پنجاب میں بسنے والے کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ اچھا جی، اب پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ گو کہ میں خود پی ٹی وی کی جانب سے رضوان رضی صاحب کو نکالنے کی مخالفت کر چکی ہوں، اور یہ بھی کہہ چکی ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد نوکری سے انہیں فارغ کرنا یا پھر اس کے بعد ان کی تذلیل کرنا یہ قابل مذمت ہے، لیکن یہ مذمت تو دیکھیں کراس دا بورڈ ہونی چاہیے نا۔ اب جن لوگوں کو آپ کے کہنے پر اداروں سے فارغ کیا گیا یا پھر ایسا ماحول بنایا گیا کہ وہ خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ چلیں میں ذرا جرنلائز طریقے سے بات کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کبھی حکومتیں جو ہیں وہ اشتہارات بند کرنے کی دھمکی دے کر چینلز کو مجبور کرتی ہیں کہ جی فلاں کو نکال کے باہر کرو، اور کبھی حکومت اور دیگر جو پاورفل سٹیک ہولڈرز ہیں یہ مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے نا کہ بھئی کسی کا تعلق پنجاب سے اور کسی کا دیگر صوبوں سے ہو سکتا ہے، اور اب رضوان رضی صاحب اس لیے آپ کو یاد آ گئے ہیں کہ صوبائیت کا پرچار کرنے کے لیے یہ کیس بالکل فٹ بیٹھتا ہے، تو پھر کہاں ہے آپ کی اصول پسندی؟
کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں. اور ظاہر ہے کہ جب حکومت کی ایک جماعت ایسا کام کرے گی تو جو دوسری جماعت ہے بھائی وہ پیچھے کیسے رہ سکتی ہے. اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے رضوان رضی کے ساتھ کیا ہے، جو آپ کئی دوسروں کے ساتھ کر چکے ہیں. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ کے اس بیان سے دو باتیں جو ہیں وہ تو عیاں ہوتی ہیں. ایک یہ اعتراف کہ رضوان رضی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر وفاقی حکومت نے فارغ کیا، اور دوسرا تاثر یہ ملا کہ شاید جو بات رضوان رضی صاحب نے کی تھی اس میں وزیر اعلیٰ کی انہیں آشرواد حاصل تھی. خیر اب اس کا جواب تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی دے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو فی الحال پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کی ایکٹنگ کرنے میں مصروف ہے. اور گزشتہ روز بھی ایسا ہی ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کا بیان سننے کے لیے یہ کہہ کر ایوان میں تشریف لائی کہ جناب قومی مفاد کا معاملہ ہے، جس کے بعد پھر وہ واک آؤٹ کر گئے. لگتا ہے کہ ڈار صاحب کے بیان کے بعد اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قومی مفاد میں نہیں تھا. خیر اس آدھے تیتر اور آدھے بٹیر پر میں اپنے گزشتہ 2 ولاگز میں کافی بات کر چکی ہوں، اس لیے اس معاملے کو یہیں چھوڑتے ہیں اور بات کرتی ہوں عوامی مفاد کے ایک اہم معاملے پر، اور وہ یہ ہے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے پاکستان میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیا ہے. جی ہاں، یہ کمپنی ہے پراکٹر اینڈ گیمبل، اور اس کمپنی کے فیصلے کے تحت پی این جی پاکستان اور جلٹ پاکستان کی مینوفیکچرنگ اور کمرشل سرگرمیاں بتدریج ختم کر دی جائیں گی، جبکہ پاکستانی صارفین کو خطے میں موجود دیگر آپشنز کے ذریعے خدمات فراہم کی جائیں گی. اب جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہزاروں جو ملازمین ہیں ان کے وہ ظاہر ہے کہ فارغ ہوں گے، اربوں روپے کا سرمایہ ملک سے باہر منتقل ہو جائے گا. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ 2019 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اسی کمپنی نے کراچی میں شیمپو بنانے کے پلانٹ پر $50 ملین کی سرمایہ کاری کی تھی. اب پی این جی صابن اور شیمپو سمیت کئی دیگر ہاؤس ہولڈنگ مصنوعات بنا رہی تھی، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. پچھلے چند سالوں کے دوران ایک کے بعد ایک کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے اپنی انویسٹمنٹ اور بزنس سمیٹتی جا رہی ہے، جن میں شیل، ٹوٹل انرجیز، پوما، ٹیلینور، وارد، اوبر، کریم، فائزر، بائر، جانسن اینڈ جانسن اور کئی دیگر کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب ایک طرف گزشتہ روز یہ خبر آئی تو دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر اہم اجلاس ہوا، جس میں فیلڈ مارشل، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. اور اس اجلاس میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا عکاس ہے. واہ، یہ اچھا عکاس ہے کہ کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں. بیرونی سرمایہ کاری